کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، رات گہری ہو چکی اور دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، دنیا کے منصفوں نے اپنی عدالتوں میں تالے لگا دیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اندھیری رات میں اگر ہمارے محلے میں کوئی فقیر آ جائے اور کہے او اونچے دروازے والو، او اونچی کھڑکی والو، میں ایک پردیسی فقیر تمہارے شہر میں قصبے میں آیا ہوا تھا، میں تمہارے بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، بھوک نے مجھے سونا نہ دیا، میں مجبوراً اٹھ کر آیا ہوں، معاف کرنا مجھے، ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا اور ایک چمچ سالن دے دو، میں بھی کھا کے تمہاری طرح سو جاؤں گا، مجھے بھی نیند آ جائے گی، بھوک کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا ہوں۔ پیارے اللہ، یہ صدا سن کر محلے کا ایک ایک فرد اٹھے گا، اپنی بیوی کو جھنجھوڑے گا، منڈے پکڑ کے اٹھائے گا اور کہے گا پیاری اٹھ، دیکھ ٹوکری میں ڈلیا میں روٹی ہو تو دے، اور نہیں ہے تو 2 روٹی کا جلدی سے آٹا گوندھ کر 2 گرم روٹی تیار کر دے، میں اس فقیر کو کھلانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی سچا فقیر ہے جو پیسے کا سوال نہیں کر رہا، اندھیری رات میں جبکہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں روٹی کا سوال کر رہا ہے۔ میرے پیارے رب، اندھیری رات میں روٹی کا سوال کرنے والا فقیر کبھی محروم نہیں رہا کرتا، اس کی جھولی روٹیوں سے بھر جایا کرتی، اور روٹی کا سوال کرنے والا فقیر اگر ایک دروازے سے عذر کر دیا جائے تو دوسرے دروازے والا دے دیتا ہے، وہ بھی اگر عذر کر لے تو تیسرے دروازے والا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ روٹی کا فقیر کبھی بستی سے محروم نہیں لوٹا کرتا۔ اللہ جی، ہم جو اس وقت آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہ اللہ یہ اس وقت روٹی کے فقیر نہیں ہیں، یہ سب کے سب ہدایت کے فقیر ہیں، کہ اللہ ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے پر، اور آپ نے اگر عذر کر دیا، آپ نے نہ دیا، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ جی ہم سب کو ہدایت دے دیجیے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیجیے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، یہ معصوم بچے، کہ اللہ کسی ماں کے دل کے ٹکڑے، کہ اللہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، کسی بھائی کے بھائی اور کسی بہن کی بہن تھے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے پیارے اللہ، کتنے پیارے انداز میں انہوں نے آپ کے کلمے پر آپ کے دین کو سیکھا ہے۔
میرے پیارے اللہ ان بچوں کو محروم نہ فرمائے، یا اللہ ان کو مرتد ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ فکری غلطی میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، یا اللہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، اور جو تعلیم کا نظام ان کے لیے وجود میں آیا میرے پیارے اللہ ان بچوں کو اس تعلیم کے نظام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں پیارے اللہ یہ احسان مند رہیں اپنے اساتذہ کے اور اپنے بڑوں کے اور اپنے اداروں کے، میرے پیارے اللہ سے شان اور توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کر لیجیے، اللہ ہر بندہ پریشان، ہر بندہ پریشان ہے کہ اللہ امیر بھی اور غریب بھی، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ میرا بچہ یہاں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے جی چچا جان، وہ میری کلاس کا ساتھی ہے، میرے ساتھ میں پڑھتا ہے۔ بیٹا پلیز جاؤ جلدی، اور یوں کہنا تمہارے ابو ایمرجنسی میں کہیں آگے جا رہے تھے، تمہیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، تم جلدی سے ان سے مل لو۔ اب وہ بچہ اس کو بلا کے لاتا ہے، وہ بچہ دوڑتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، وہ اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، بچے کو سینے سے لگاتا ہے، پیشانی کو چومتا ہے، ہاتھ کو چومتا ہے، اور بیگ حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر بھیجے ہیں، پریس کر کے بھیجے ہیں، اور 1 ہفتے کا ناشتے کا سامان بھی ہے، اور آج کا گرم کھانا بھی ہے، اور لو یہ 2000 روپئے جب کبھی ختم ہو جائیں استاد کے فون سے خبر کر دینا، میں پھر دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس منظر کو وہ یتیم بچہ دور کھڑے کھڑے کونے میں دیکھتا ہے، ایک کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی مجھے کچھ دینے کے لیے آتے، ایک کاش میری والدہ ہوتی، میرے لیے گرم کھانا بھیجتی، میرے لیے کپڑے سی کے بھیجتی، دھو کے بھیجتی، لیکن میری نہ ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ وہ بچہ اس منظر کو دیکھتا ہے اور آنسو بہانے لگتا ہے، اور جب اس سے رہا نہیں جاتا وہ وضو خانے میں جا کر ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ان آنسوؤں کو نالی میں بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اس ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچے کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے۔ کہ اللہ امیروں کے دل میں الہام کیجیے کہ وہ جائیں ان مدرسوں میں اور ذمہ داروں سے ملیں اور پوچھیں کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے بے سہارا ہیں، میرے پاس بلاؤ ان کو، میں ان کے سر پہ ہاتھ پھرانا چاہتا ہوں، میں ان کے اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بیٹا فکر نہ کرنا، میں تمہارے باپ کے برابر ہوں، اور تم مجھے اپنے باپ سمجھنا، اور جب کبھی ضرورت ہو میرا یہ نمبر میں آپ کے محتم صاحب کو ادارے کے ذمہ دار کو دے کے جاتا ہوں، بیٹا کہ کسی بھی ضرورت کے تحت آپ مجھے فون کر کے ضرور اطلاع کرنا۔ میرے پیارے اللہ امیروں کے دل میں الہام کر دیجیے۔ اور ہاں میرے پیارے رب، رمضان مبارک کا مہینہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہے، اور کوئی تیاری ہم نے اس کی نہیں، نہ ظاہری اور نہ باطنی۔ ہمارے گھروں میں شادیاں آتی ہیں، ایک مہینے پہلے شاپنگ شروع ہوتی ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کو سنوارا جاتا ہے۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ اتنا بالکل قریب آ چکا، اور ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں کوئی ہلچل نہیں، کوئی خوشی کے تذکرے نہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دل مردہ ہو چکے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ نہ جانے کتنے پیارے پیارے نوجوان، کتنے پیارے پیارے ہمارے دوست احباب کہ اللہ اس سال آپ کی رحمت میں چلے گئے۔ آج جب رمضان ان کے گھروں میں آئے گا، رمضان کی ابتدا ہوگی، اور جب افطاری کا وقت ہوگا، بہت سے یتیم بچے دروازے پر کھڑے ہوئے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں گے، ہر گھر میں افطاری کے لیے فروٹ آ رہے ہیں، ہر گھر میں ریڈی میڈ تلی ہوئی کچھ چیزیں آ رہی ہیں جو مہکتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہ معصوم بچے اپنی ماں سے کہیں گے امی ہمارے گھر میں افطاری کون لے کر آئے گا، ہمارے گھر میں تلی ہوئی چیزیں کون لے کر آئے گا، ہمارے گھر میں فروٹ کون لے کر آئے گا۔ ماں کا یہ بچہ جب یہ کہے گا، ماں کا صدمہ اور تازہ ہو جائے گا، ماں روئے گی، ماں تڑپے گی، ماں دکھے گی۔ میرے پیارے رب پڑوسیوں کو الہام کر دیجئے جب وہ اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آئیں وہ اس گھر کا بھی خیال رکھیں، اس معصوم بچے کا بھی خیال رکھیں، اس بیوہ کا بھی خیال رکھیں۔ اور پیارے رب جب رمضان ختم ہونے جائے گا تو امیروں کے بچے انہی یتیم بچوں کو چھیڑیں گے اور کہیں گے ہمارے ابو ہمارے لیے جبہ لے کر آئے، ٹوپی لے کر آئے، شیروانی لے کر آئے، صدری لے کر آئے، ہم عیدگاہ میں نئے کپڑے پہن کے جائیں گے۔ وہ معصوم یتیم بچہ اپنی ماں سے لپٹے گا اور کہے گا امی سب کی شاپنگ ہو چکی، سب کے گھر میں نئے کپڑے آ چکے، ہمارے کون لا کر دے گا۔ ماں روئے گی اور کہے گی بیٹا پچھلے سال کے رکھے ہوئے ہیں، دھو کر وہی تمہیں پہنا دوں گی، جو لانے والا تھا وہ اللہ کی رحمت میں جا چکا۔ میرے پیارے رب
अमीरों के दिल में इल्हाम कर दीजिए कि जब वो अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने जाएं वो इन यतीम बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको भी लेकर जाएं। और जिस दिन ईदगाह में अपने बच्चों को लेकर नमाज के लिए जाएं वो इन यतीम बच्चों को भी उंगली पकड़कर वो ईदगाह में उनको लेकर जाएं, ताकि बच्चों को इस बात का एहसास ना हो इस साल अब्बा फौत हो गए। मेरे प्यारे अल्लाह, तरस खा लीजिए, उम्मत के हाल पर रहम फरमा दीजिए। न जाने कितने 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 मासूम नौजवान, कितने उम्मत के मासूम अफराद, बेकसूर अफराद नाजायज़ कैदोबंद में जकड़े हुए पकड़े हुए हैं, साल साल बीत चुके हैं। उनके मासूम बच्चे माँ से पूछते हैं अम्मी अब्बू कब को आए। माँ कहती है बेटा इंशाअल्लाह रमज़ान का चांद दिखेगा, अब्बू घर में मौजूद होंगे। रमज़ान का चांद दिखता है लेकिन बाप नज़र नहीं आता, रमज़ान गुजर जाता है, रोते धोते दुआएं करते गुजर जाता है। फिर ये बच्चा पूछता है अम्मी ईद बिल्कुल करीब आ चुकी और अब्बू अब तक नहीं आए, अब्बू कब आएंगे। माँ कहती है बेटा इंशाअल्लाह ईद का चांद दिखेगा, तुम्हारे अब्बू भी घर में नज़र आएंगे। ईद का चांद दिखता है, सारे बच्चे खुशियाँ मनाते हुए घर की तरफ शोर करते हुए जाते हैं, लेकिन ये यतीम बच्चा रोते हुए घर की तरफ जाता है। कहते हैं अम्मी तुम झूठ बोलती हो, न रमज़ान के चांद पर आए न ईद के चांद पर आए, अम्मी तुम झूठ बोलती हो। माँ रोती है। मेरे प्यारे रब, माँ बच्चों की नज़र में झूठी साबित हो गई। मेरे प्यारे अल्लाह उसको सच साबित कर दिखाए। माँ जो कहती है उसके मुताबिक उन बच्चों को अल्लाह उनसे मिला दीजिए, घर पर भेज दीजिए, अल्लाह फैसले कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह बारात के फैसले कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह बड़े बड़े सुलाहा बीमार हैं, नाजायज़ कैदोबंद में जकड़े हुए पकड़े हुए हैं, अल्लाह आफियत के साथ उनके लिए खैर के फैसले फरमा दीजिए, मेहरबानी का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया, वो खानकाहें जहाँ अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, या अल्लाह तमाम को शीर व शक्र बनकर काम करने की तौफीक अता फरमा। अवामुन्नास को इन शोबों के साथ अपने आप को वाबस्ता करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें, या अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमा दीजिए जो आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अल्लाह रहम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह जी जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।